بادشاہ اپنے ملک میں ظلم و قہر کی وجہ سے مشہور تھا۔ وہ خوبصورت اتنا تھا کہ کوئی بھی عورت اسے دیکھ کر فریفتہ ہو جاتی تھی۔ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے ظلم و ستم کی وجہ سے بڑی بڑی سلطنتیں اس کا نام سن کر کانپتی تھی۔ اس نے اپنی بہادر فوج کی وجہ سے بہت سی ریاستیں فتح کی تھی۔ وہ جس بھی ریاست کو فتح کرتا، سب سے پہلے شاہی خاندان کی عورتیں اس کے سامنے باندیاں بنا کر پیش کر دی جاتی تھی۔ جو اسے پسند آ جاتی وہ اسے اپنی رکھیل بنا لیتا تھا اور باقی عورتوں کو قتل کروا دیتا تھا۔ اس کا مقصد ایسے بچے کی پیدائش تھی جو اس کی طرح خوبصورت اور ظالم و بہادر ہو، لیکن وہ ہر بار ناکام ہوتا۔ جب لڑکا پیدا ہوتا تو اس کی طرح خوبصورت نہ ہوتا، اور جو خوبصورت بچہ پیدا ہوتا تو وہ لڑکی ہوتی۔ وہ اسے اپنی توہین سمجھتا اور ان دونوں صورتوں میں وہ بچہ اور اس کی ماں دونوں کو قتل کروا دیتا۔ وہ اپنے خاندان کے اگلے وارث کے لیے بہت پریشان تھا، کیونکہ اسے بقول اگلے بادشاہ میں اس کی ساری خوبیاں اور خامیاں موجود ہونی چاہیے۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنی فوج کا ایک جاسوس لشکر تیار کر رکھا تھا، جو دوسری ریاستوں میں جا کر اپنے بادشاہ کے لیے اس کی طرح کی خوبصورت شہزادی ڈھونڈنے پر مامور تھا۔ چونکہ وہ خود بادشاہ تھا، اس لیے اپنے لیے کوئی شاہی لڑکی ہی اسے چاہیے تھی۔ اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس نے بہت سی ریاستوں کو فتح کیا اور بہت سے شاہی خاندانوں کو قتل کرنے کے ساتھ ساتھ بہت سی شہزادیوں کو رکھیل بنا کر قتل کر چکا تھا، لیکن اسے ہر بار مایوسی کے سوا کچھ نہ ملا۔ ایک دن اس کے ایک نجومی نے پیش گوئی کی کہ بادشاہ سلامت، آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے اور ایک بری خبر ہے۔ اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں۔ بادشاہ نے گرجدار آواز میں کہا کہ تجھے جان کی امان دی جاتی ہے، کیونکہ آج تک جتنی پیشگی گوئیاں وہ کر چکا تھا ان میں سے ایک بھی غلط ثابت نہ ہوئی تھی۔ نجومی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہاں سے شمال کی طرف ایک ریاست ہے جس کی باغ دوڑ ایک بوڑھے بادشاہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کی ایک بیٹی ہے جو اس وقت موجودہ دنیا میں سب لڑکیوں سے زیادہ خوبصورت ہے، جس کا نام ملکہ نورس ہے، کیونکہ وہ اپنی ریاست کی اگلی وارث ہے۔ اس کے حسن کی مثال نہیں ملتی۔ اگر آپ اس ریاست کو فتح کر کے نور جہاں کو اپنی رکھیل بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ اپنے من پسند وارث کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ سن کر بادشاہ کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ نے جنم لیا، لیکن جلد ہی اس کا دھیان نجومی کی طرف گیا اور بولا کہ بری خبر کیا ہے؟ سننے کی دیر تھی کہ بادشاہ کے منہ پر غصے کے آثار دکھائی دینے لگے۔ وہ بولا، کیا تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ میں اپنے وارث کے لیے ایک ریاست کو فتح نہیں کر سکتا؟